بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس حدیث میں ہم بات کریں گے شب قدر کی فضیلت اور اس کے دعا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے بتائیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ شب قدر اور اس کے فضائل۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا امر خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ زمان میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے ایک بڑی خیرت و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری کریں اور عبادت کرتے رہیں۔ شب قدر کی دعا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح دعا مانگو، اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش روزانہ رات کو ہم اس دعا کو کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، ورنہ کم از کم 7ویں شب تو اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی 7ویں شب کو اللہ عز و جل توفیق دے تو شب بیداری کر کے درود السلام کی کثرت کیجیے۔ اجتماعی ذکر و نعت میسر آئے تو اس میں بھی شرکت فرمائے اور نوافل میں وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔